بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور پہلا عشرہ ایک ایک دن کر کے ختم ہو گیا۔ پہلا عشرہ اللہ رب العزت نے رحمت کا عشرہ بنایا تھا۔ ہم سب نے اللہ رب العزت کی رحمت سے حاصل کیا کچھ حصہ، کسی نے زیادہ کسی نے کم۔ اب دوسرا عشرہ خاص طور پر مغفرت کا عشرہ ہے۔ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا عشرہ ہے۔ اس لیے اس عشرے کی دعا ہمیں سب کو معلوم بھی ہو، ہم کثرت سے اس عشرے میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس دعا کو ہم کثرت سے پڑھیں، جس میں بار بار اللہ رب العزت سے ایک مسلمان عرض کرتا ہے، یا اللہ میں آپ سے اپنے تمام گناہوں پر معافی مانگتا ہوں، اور یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میں آپ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ کیونکہ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور ماں اور بہنوں، جب کوئی مسلمان اللہ رب العزت کے حضور سچے دل سے معافی مانگ لیتا ہے، سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں پر توبہ کرنے والا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والا ایسا ہوتا ہے گویا اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ اور ایک اور روایت میں تو اللہ رب العزت نے کیا خوبصورت انداز میں اپنی رحمت کو بیان کیا اور توبہ قبول کرنے کو بیان کیا، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک فلا ابالی، اے میرے بندے، اے میری بندی، اگر تم گناہ کر کے اپنے گناہ آسمان کی چھت کو لگا دو، ثم استغفرتنی، اور پھر آ کر مجھ سے معافی مانگ لو، غفرت لک، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، فلا ابالی، اور مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے یہاں پر توبہ کے قبول ہونے کے لیے ہمیں نہ مسجد میں بلایا، نہ دن کی قید رکھی، نہ رات کی قید رکھی، نہ کسی خاص شکل کی قید رکھی، بس یہ کہا کہ بس تم ثم استغفرتنی، بس مجھ سے معافی مانگ لو، بیٹھے ہو، کھڑے ہو، لیٹے ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، بازار میں ہو، جہاں کہیں بھی تمہیں بس یہ فکر ہو جائے، تمہارے اندر یہ خوف پیدا ہو جائے کہ یار میں نے اللہ کی اتنی نافرمانیاں کی، میں نے اللہ کے اتنے حکموں کو توڑا، میں نے اللہ کے رب العزت کی اتنی گناہوں کو جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا اس کا ارتکاب کیا، بس یہ فکر پیدا ہو گئی، فوراً اللہ رب العزت کے حضور میں آ جائے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ گناہوں کی توبہ اور توبہ کی شرائط کیا ہے۔ آدمی اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا، اگر تو اس کا ارتکاب ہو رہا ہے، جیسے زنا کر رہا ہے کوئی آدمی، غیبت کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یا اور فراڈ کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، کوئی بھی جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا، جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، اگر تو وہ اللہ کا صرف حق ہے تو اس کی توبہ تو 3 شرطوں کے ساتھ ہے۔ جو گناہ چل رہے ہیں، جو نافرمانیاں چل رہی ہیں، ہم ان گناہوں پر، ان نافرمانیوں پر سٹاپ کر دیں، بریک لگا لیں کہ نہیں بھائی اب نہیں کرنا، اب نہیں کرنا، اب نافرمانی نہیں کرنی، اب میں نے گناہ نہیں کرنا، اور دل میں بڑی ندامت ہو، بڑا افسوس ہو، بڑی حسرت ہو کہ یار میں نے کس کی نافرمانی کر دی، یار میں نے اللہ رب العزت کی، جو میرا خالق ہے، جو میرا مالک ہے، جو میرا رازق ہے، جس نے مجھے زندہ کیا اور جو مجھے مارے گا، اور جس کے سامنے میں نے جانا ہے، جو میری ہر طرح سے حفاظت کرتا ہے، جو زمین کا مالک ہے، جو آسمان کا مالک ہے، جو ہواؤں کا مالک ہے، جو فضاؤں کا مالک ہے، جو سمندروں کا مالک ہے، سمندروں کے پانی کا مالک ہے، سمندروں میں چھپی خزانوں کا مالک ہے، اور جو ہواؤں پر جس کا قبضہ ہے، اور ہوائیں جس کے قبضے میں ہیں، اور موسم جس کے قبضے میں ہے، اور خوشبوئیں اور پھلوں میں مٹھاس جس کے حکم سے آئے، اور ہوائیں جس کے حکم سے چلے، اور زمین جس کے حکم سے غلہ اگائے، اور آسمان جس کے حکم سے ٹھہرا ہوا ہے، آسمان جس کے حکم سے بلند ہوا ہے اور مضبوطی کے ساتھ بلند ہے، اور زمین جس کے حکم سے بچھی ہوئی ہے، جو جنت کا مالک
جہنم کا مالک جن اور انسان ساری مخلوق کا مالک ہے، جسے نیند نہیں آتی، جسے اونگ نہیں آتی، اور وہ اللہ جس کے علم کی کوئی حد نہیں، جس کا علم کوئی حاصل نہیں کر سکتا، اور وہ اکیلے تلے تنہا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اتنے بڑے عظیم اللہ، اتنے بڑے عظیم اللہ، اور میں اس کی نافرمانی کرتا رہا، میں اس کی نافرمانی کرتی رہی۔ تو اللہ کی قدرت کو سوچ کر، اللہ کی عظمت کو سوچ کر، اللہ کی پکڑ کو سوچ کر، اللہ کے عذاب کو سوچ کر کہ میں اگر مر گیا، اگر اسی زندگی پر موت آ گئی تو میرا کیا بنے گا، تو دل میں حسرت، دل میں افسوس، دل میں ندامت کہ میں اتنے بڑے کریم اللہ کی نافرمانی کرتا رہا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تمہیں کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ اللہ تو بڑا کرم کرتا ہے، یہ اللہ کا کرم ہی تو ہے، ہماری نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ ہمیں کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، سلا بھی رہا ہے، ہمارے کاروبار بھی چل رہے ہیں، ہمیں راتوں کو نیند بھی آ رہی ہے، ہمارے جسم کے حصے بھی صحیح سے کام کر رہے ہیں، لوگ بھی ہمیں عزت دے رہے ہیں، یہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، یہ سب اللہ کی رحمتیں ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کے سامنے شرمندہ ہو کر دل میں افسوس کریں۔ اور نمبر 3 توبہ کا جو تیسرا حصہ ہے وہ یہ ہے آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، واپس نہیں پلٹنا۔ یا اللہ نہیں، اب تک جو ہوا چھوڑ دیا، جو ہوا اس پر ندامت، افسوس اور حسرت، اور یا اللہ واپس نہیں پلٹوں گا، یا اللہ پرومس کرتا ہوں، یا اللہ پرومس کرتی ہوں واپس نہیں پلٹوں گا، نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو یہ توبہ کی شرط ہے ان گناہوں کی جو بندے اور اللہ کے درمیان میں ہیں۔ ہاں وہ گناہ جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا، وہ تمام باتیں جنہیں اللہ نے منع کیا، اور ان کے ساتھ بندوں کے حق بھی جڑے ہوئے ہیں، ان کی توبہ ان سے معافی کروائیں، ان کے حقوق یا ادا کریں، یا ان کے حقوق ادا کرنے کا ان سے وعدہ کریں، یا انہیں بتا دیں کہ بھئی میں توبہ کرتا ہوں، آج تک میں نے جو آپ کے حقوق پامال کیے، آپ کے حق کو دبایا، آپ کا جو میرے پر حق ہے میں اسے ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور حقوق اللہ میں وہ اللہ رب العزت کے احکامات جنہیں اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم دیا تھا، ہم سے سستی اور کوتاہی ہوتی رہی، کیونکہ اللہ کے احکامات کا پورا نہ کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ ان احکامات پر اللہ رب العزت سے توبہ کر کے ان اللہ کے فرائض کی قضا کرنے کی کوشش کرنا، اگر نمازیں رہ گئی ہیں تو ان نمازوں کو ادا کرنے کی، قضا کرنے کی کوشش کرے۔ اگر کئی سالوں کی زکوٰۃ باقی ہے، زکوٰۃ کا حساب کر لیں، اگر حج فرض ہے تو حج ادا کرنے کی کوشش کر لیں۔ ایسے ہی لوگوں کے حقوق بھی ادا کرنے کی کوشش کر لی جائے، اللہ کے حق ادا کرنے کی بھی کوشش کر لی جائے، اور خاص طور پر جن گناہوں پر اللہ رب العزت نے سزا سنائی ہے، اللہ رب العزت نے جہنم کی وعید سنائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن گناہوں پر لعنت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کہ اس گناہ والے پر لعنت ہے، تمام گناہوں کو سامنے لائیں اور چھوڑ دیں۔ تو رمضان کا دوسرا عشرہ اللہ سے استغفار کرنے کا ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ کب میرا بندہ، میری بندی مجھ سے توبہ کرے۔ انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو تم دن میں بھی گناہ کرتے ہو، رات کو بھی گناہ کرتے ہو، اور میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہوں۔ فاستغفرونی اغفر لکم، میرے بندو تم آؤ مجھ سے معافی مانگو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو رمضان کا دوسرا عشرہ سستی سے نہ گزاریں، غفلت سے نہ گزاریں، اور گناہوں میں مت گزاریں، بلکہ اللہ کی رحمت کے ساتھ گزاریں، مغفرت کرانے کے ساتھ گزاریں۔ ہمیں فکر ہو کہ ان 10 دنوں میں ہم نے اللہ سے اتنا مانگنا ہے، اتنا رونا ہے، اتنی توبہ کرنی ہے کہ انشاءاللہ اس عشرے میں اللہ ہم سارے گناہوں کو معاف کروا کر چھوڑیں گے۔ اللہ سے اس سارے عشرے میں اپنے گناہوں پر انشاءاللہ اللہ سے معافی کروانی ہے، تاکہ رمضان کی جو برکات ہیں، رمضان کی جو خیریں ہیں، رمضان کی جو بلائیاں ہیں، ہم سب کو نصیب ہو سکیں۔